اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیل ٹھوک دیا، اور جب مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت ہو گئی، مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت ہو گئی، تو شاہراہوں سے آواز آنے لگی، گلیوں سے آواز آنے لگی، خانقاہوں سے آواز آنے لگی۔ آواز کیا آ رہی ہے؟ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، اور سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو کہاں کہاں دیکھو گے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ذات پر اعتراض کرنے والے، آرام کھورو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت دیکھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے علم کو آپ ملاحظہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب قلم سنبھالتے ہیں پیارے، تو آپ کی بارگاہ میں سوالات آنے لگے، صرف جائز اور ناجائز کے متعلق سوال نہیں آ رہے ہیں، حلال و حرام کے متعلق سوال نہیں آ رہے ہیں، نماز کے متعلق سوال نہیں آ رہے ہیں، زکوٰۃ کے متعلق سوال نہیں آ رہے ہیں، بلکہ مورخین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جو جس کے سمجھ میں آتا تھا اس طرح کا سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لکھ کر کے پیش کر دیتا تھا، مگر قربان جا اعلیٰ حضرت کے علم پر کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسے تشفی وقت جواب عطا فرماتے تھے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں ایک سوال آیا پیارے، کہ آپ بھی اس سوال کو جانتے ہیں کہ زمین چکر لگاتی ہے کہ سورج چکر لگا رہا ہے، یعنی زمین چل رہی ہے کہ سورج چل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ سارے علماء حیران ہیں، اس لیے کہ سائنس والوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین چل رہی ہے، سورج اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ سارے علماء حیران ہیں، کسی سے جواب نہیں بن پا رہا ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مقدس بارگاہ میں یہ سوال پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قلم اٹھاتے ہیں اور جواب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے کتاب تصریف فرمائی، اس کتاب کا نام رکھا فوز المبین، اور یہی فوز المبین چھپی ہے، اور چھپنے کے بعد ٹرانسلیشن انگریزی میں ہو کر کے، اور جب یہ کتاب امریکہ پہنچی ہے تو امریکہ کے بڑے بڑے دانشور، امریکہ کے بڑے بڑے محققین نے، اور جب فوز المبین کتاب کا مطالعہ کیا تو سارے امریکہ کے بڑے بڑے محققین اور دنگ رہ جاتے ہیں، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس مسئلہ کو آج تک ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، احمد رضا خان ہندی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا دیا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت سرکار ہے کہ جس کے سامنے امریکہ کے بڑے بڑے اور دانشور اور محققین نے گھٹنا ٹیک دیا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی مسلح جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں امریکہ کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے محققین نے اپنا گھٹنا ٹیک کر کے یہ کہا ہے کہ احمد رضا ہندی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس مسئلہ کو آج تک ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، اعلیٰ حضرت سرکار نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو آپ کہاں کہاں دیکھو گے، یہی کرنسی نوٹ ہے پیاری۔ جب اس کے بارے میں سوال ہوا یہ سمن ہے یا رسید ہے، سارے علماء حیران ہے، جواب کسی سے نہیں بن پا رہا ہے۔ تو خدا کی قسم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وہ ذات ہے، اور ہم اہل سنت الجماعت کے عوام کو بھی اور علماء اہل سنت کو بھی یاد ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ہیں اگر کسی مسئلے پر الجھتے ہیں یا کسی مسئلے میں ہم لوگوں کو دقت لاحق ہوتی ہے تو ہمیں ندوہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سہارنپور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور سہارنپور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور کہیں جانے
کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہم لوگوں کے لیے تو ہمارا بریلی ہی کافی ہے. اور بریلی کیوں نہ ہو، اسلام تھا مرکز زمانے سے ملے زندہ ولی جب اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے. وہاں بھی کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے سے، وہاں بھی کیوں پھٹے تیرا کلیجہ آنے جانے سے. اللہ اللہ. امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں اور جب علماء رجوع کرتے ہیں، اے میرے سرکار اعلیٰ حضرت ہے، اس کا جواب نہیں بن پا رہا ہے. بڑے بڑے مفتیان اعظام ہے مگر کسی سے جواب نہیں بن پا رہا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے کی بارگاہ میں اور جب یہ مسئلہ پہنچا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد جواب لکھنا شروع کرتے ہیں. تو آپ نے ایک کتاب تصریف فرمائی اور اس کتاب کا نام رکھا الکفل الفقیہ الفاہی فی احکام قرطاسی الطراحی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ کتاب لکھ کر کے اور قوم کو عطا کر دیا اور قوم کو تصفی پر جواب مل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کو آپ کہاں کہاں دیکھو گے. آج علماء کی ذات کو دیکھا جائے اور بہت سے عالم آپ کو ایسے ملے گے کہ کسی کی شخصیت کو دیکھ کر کے مروب ہو جاتے ہیں. کوئی عالم آپ کو ایسا ملے گا کہ کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے مروب ہو جاتا ہے. کوئی عالم آپ کو ایسا ملے گا کہ کسی کی لیاقت کو دیکھ کر کے اور عالم مروب ہو جاتا ہے. لیکن آؤ ذرا دیکھو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی ذات دیکھو اور آپ کے علم کو بھی ملاحظہ فرماتے چلو. اللہ اللہ. یہی نواحی رامپور ہے پیارے. رامپور کی سرزمین سے ایک شخص ایک فتویٰ لے کر کے بریلی شریف پہنچتا ہے. وہ فتویٰ کس کا ہے؟ مفتی ارشاد حسین مجددی کا فتویٰ ہے. اور جس فتوے کے اوپر اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے دستخط اور مواہیر موجود ہے. اللہ اکبر. اور جب یہ فتویٰ لے کر کے بریلی شریف پہنچا علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور یہ فتویٰ میں لے کے آیا ہوں اور آپ جواب عطا فرما دیجئے. تو سرکار علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کمرے کے اندر چلے جاؤ، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے جواب لکھوا لو. اب وہ جب آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو اندر داخل ہوا واپس پلٹا آیا علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور وہاں کوئی مولانا صاحب نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عالم دین نہیں ہے، ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے. تو علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہی مولانا صاحب ہے، جاؤ انہی سے فتویٰ لکھوا لو. اللہ اکبر. تو بتایا یہ جاتا ہے پیارے اس شخص نے علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور آپ کی شہرت سن کر کے اور آپ کی شہرت کا چرچا سن کر کے میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا جواب لکھوانے کے لیے. سرکار آپ ہی جواب لکھ دیجئے. تو علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت وہی شہزادہ ہی فتویٰ لکھ رہا ہے، وہی عالم صاحب فتویٰ لکھ رہے ہیں، جاؤ انہی سے لکھوا لو. اللہ اکبر. اب وہ فتویٰ لے کر کے جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ کی عمر شریف بتائی جاتی ہے 14 برس کی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت سرکار تشریف فرما ہے اور جیسے آپ کے سامنے فتویٰ رکھا گیا تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سوال پڑھتے ہیں اور بہت غور سے آپ نے سوال پڑھا اور سوال پڑھنے کے بعد میں مفتی ارشاد حسین مجددی کا اور جواب آپ مطالعہ کرتے ہیں. اور جب مفتی ارشاد حسین مجددی کا اور جواب اعلیٰ حضرت سرکار پڑھتے ہیں تو آپ کو جواب صحیح نہ لگا. اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مفتی ارشاد حسین مجددی کا اور جواب درست نہیں اور جواب درست ہے آپ کو نہیں معلوم آپ ہے تو یہ نہیں اچھا لگا، یہ جواب درست ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب دیکھا کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، سوال کے مطابق یہ جواب درست نہیں ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد مفتی ارشاد حسین مجددی تھے اور جواب کے خلاف جواب تحریر فرماتے ہیں اور جواب کا جواب ہے اور جواب لکھ کر کے اور اس
کو دیتے ہیں. اب وہ شخص اس فتوے کو لے کر کے رامپور آتا ہے اور رامپور آنے کے بعد نواب رامپور کے دربار میں پیش کرتا ہے. نواب رامپور نے جب فتوے کو پڑھا تو کیا دیکھا کہ مفتی ارشاد حسین مجددی کے خلاف اعلیٰ حضرت سرکار کا فتویٰ آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تب تک نواب رامپور نے مفتی ارشاد حسین کو یاد کیا. مفتی ارشاد حسین جب تشریف لانے کے بعد نواب رامپور نے کہا مفتی ارشاد حسین دیکھیے یہ آپ کے خلاف بریلی سے فتویٰ آیا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت سرکار کا فتویٰ آیا ہوا ہے, آپ کے فتوے کے خلاف آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب مفتی ارشاد حسین مجددی اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جواب پڑھتے ہیں اور جواب پڑھنے کے بعد میں مفتی ارشاد حسین مجددی کہتے ہیں اے نواب رامپور سنیے, غور سے سنیے, حقیقت میں میرا جواب صحیح نہیں تھا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہی کا جواب صحیح ہے. اللہ اکبر. اور جب اتنا مفتی ارشاد حسین مجددی کہتے ہیں تو نواب رامپور نے کہا جب آپ کا جواب درست نہیں تھا, آپ کا جواب صحیح نہیں تھا, تو یہ بڑے بڑے علماء کے دستخط ہے اور مواہیر کیسے موجود تھے, تو اس وقت مفتی ارشاد حسین کہتے ہیں کہ ہماری قابلیت کو لوگوں نے دیکھ کر کے اور تحقیق نہیں کی, اس کو پڑھا نہیں, بلکہ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سبوں نے دستخط کر دیا ہے. اب یہی پر مجھے کہہ لینے دیا جائے پیارے, یہ اور لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کی قابلیت کو دیکھ کر کے مروب ہو جاتے ہیں, یہ اور لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کی کرسی کو دیکھ کر کے مروب ہو جاتے ہیں, یہ اور لوگ ہوں گے کہ جو لیاقت لوگوں کی لیاقت کو دیکھ کر کے اور مروب ہو جاتے ہیں. مگر خدا کی قسم بریلی وہ سرزمین ہے کہ بریلی کی سرزمین پر اور جنم لینے والا چاہے احمد رضا خان کی ذات ہو, چاہے حضور مفتی اعظم ہند کی ذات ہو, چاہے حضور حجت الاسلام کی ذات ہو, چاہے ریحان ملت کی ذات ہو, چاہے حسنین میاں کی ذات ہو, چاہے مفسر اعظم کی ذات ہو, چاہے سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہو. ارے بریلی کی دھرتی وہ دھرتی ہے پیارے کہ وہاں سے جنم لینے والا چاہے احمد رضا خان کی ذات ہو, چاہے حضور مفتی اعظم ہند کی ذات ہو, اور چاہے حضور ارسلان رضا خان کی ذات ہو, یہ لوگ ہیں اور کسی کی کرسی کو نہیں دیکھتے ہیں, کسی کی قابلیت کو نہیں دیکھتے ہیں, کسی کی لیاقت کو نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ ان بزرگوں نے جب دیکھا ہے تو نبی کی شریعت کو دیکھا ہے, بزرگوں نے جب دیکھا ہے تو نبی کی محبت کو دیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت اور خانواد اعلیٰ حضرت ہے کہ نام کا ڈنکا بج رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کسی کے کرسی کو دیکھ کر کے مروب نہیں ہوتے تھے. نہ حضور مفتی اعظم ہند نے کسی کی قابلیت کو دیکھا, ہاں ان بزرگوں نے دیکھا ضرور ہے, مگر نبی کی شریعت کو دیکھا ہے, نبی کی محبت کو دیکھا ہے, غوث و خواجہ کی محبت کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے پیارے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کا نام اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خانوادے کا نام کا ڈنکا بج رہا ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ بجتا رہے گا. اور لاکھ دشمن جلتے رہے, لاکھ دشمن پریشان ہوتے رہے, مگر دشمن مٹ جائے گا, مگر اعلیٰ حضرت سرکار کا کبھی تذکرہ مٹ نہیں سکتا ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلچا تیرا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو آپ کہاں کہاں دیکھو گے, یہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے جب حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں, یہ ہمارے علماء بھی جان رہے ہیں کہ حج کرنے کے لیے اور صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تشریف نہیں لے گئے ہیں, بلکہ اپنے وقت کے بڑے بڑے قطب الارشاد بھی حج کیے ہیں, بڑے بڑے اولیاء کا ان کا
کاملین نے بھی حج کیا ہے، بڑے بڑے صاحب تقویٰ طہارت نے بھی حج کیے ہیں اور مکہ شریف گئے ہوئے ہیں، لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات کی علمی جلالت کا عالم یہ تھا کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مکہ شریف جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو علماء عرب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور سند حدیث مانگ رہے ہیں، انسند حدیث کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے کہ بڑے بڑے علماء عرب نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکات کی قدم بوسی کی خواہش مند ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا دیکھو ایک تاریخ آپ سنیے کہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہے، عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان ہے، اور جب آپ طواف کعبہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں شیخ حسین ابن صالح بھی طواف کعبہ کر رہے تھے، اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت طواف کعبہ سے فارغ ہوئے تو شیخ حسین ابن صالح بنا کسی تعارف کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اور ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور آپ کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں، تو آپ کے ساتھ میں آپ کے محبین بھی ہے، آپ کے ساتھ میں آپ کے معتقدین بھی ہے، آپ کے ساتھ میں آپ کے شاگرد حضرات بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے تلامذہ آپ کے ساتھ میں ہے۔ آپ کے تلامذہ نے کہا اے شیخ حسین ابن صالح صاحب، ایک بات آپ بتائیے اس نوجوان احمد رضا ہندی کے بارے میں کیا آپ کو کچھ واقفیت ہے؟ اس احمد رضا خان ہندی کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو اس وقت شیخ حسین ابن صالح مکی کہتے ہیں اے میرے چاہنے والے سنو، احمد رضا ہندی کے اور بارے میں مجھے کوئی واقفیت نہیں ہے، میں ان کو نہیں پہچانتا ہوں، میرا ان کا کوئی تعارف نہیں ہے، میں ان کی حقیقت نہیں سمجھ رہا ہوں، تو آپ نے پیشانی کو چوما کیسے؟ تو اس وقت آپ نے ہی کہا ہے اے لوگوں سنو، واللہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، میں اس خدا کی قسم میں اس نوجوان احمد رضا خان ہندی کا کہ پیشانی کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ ان کی پیشانی میں اللہ کا نور ملاحظہ کر رہا ہوں، اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کو آپ کہاں کہاں دیکھو گے؟ یہی مکہ شریف ہے۔ آتے شیخ صالح مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور ایک پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے ہاتھ میں پرچہ ہے علم غیب مصطفیٰ کے متعلق ہے۔ وہابیوں نے سوال کیا تھا کہ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، نبی کو یہ معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہابیوں نے اور بہت سارے سوالات قائم کیے تھے۔ اللہ اللہ، اب شیخ صالح کمال مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں پرچہ ہے۔ اب اس پرچہ کو لے کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے حضور وہابیوں نے نبی کے علم غیب کے متعلق سوال کیا ہے، آپ جواب تحریر فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے کہ اس وقت طبیعت خراب تھی، آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ اور شان کمال مکی فرمات عرض کرتے ہیں حضور جلدی چاہیے، اس لیے کہ وہابیوں نے اور بہت زور کی اور بہت زور لگایا ہے اور وہابی بہت بزد ہے کہ ہمیں جواب چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کھانے کعبہ میں بیٹھ کر کے برجستہ 8.5 گھنٹے کے اندر ایک کتاب تصنیف فرماتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے سامنے کوئی کتاب بھی نہیں ہے، کوئی کسی کتاب کا سہارا بھی نہیں لے رہے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ ایک کتاب تصنیف فرماتے ہیں اور اس کتاب کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اور جب یہ کتاب آپ تصنیف فرماتے ہیں اور مولانا صالح کمال مکی کو آپ دیتے ہیں، اللہ اکبر، اتنی ضخیم کتاب جب اعلیٰ حضرت تصنیف فرماتے ہیں تو علماء بیان فرماتے ہیں، علماء اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور اتنی کم مدت میں وہ بھی آپ کی طبیعت خراب ہے، وہ بھی سامنے کوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے، اتنی ضخیم کتاب آپ کیسے تصنیف فرما دیے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار کا جواب سنیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحریر کو دیکھنے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں لکھ رہا تھا تو تائی
جانب رسول اعظم تشریف فرما ہے اور بائیں جانب غوث اعظم تشریف فرما ہے اور فرماتے جا رہے ہیں احمد رضا کیا لکھا احمد رضا کیا لکھا احمد رضا کیا لکھا میں لکھتا چلا جا رہا تھا اعلیٰ حضرت سرکار اپنی تحریر سے غوث اعظم کا کام دیتے ہیں رسول اللہ کی عقیدت کر رہا ہے اللہ اکبر یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو آپ کہاں کہاں دیکھو گے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا اس ماحول میں دیکھو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ اتنی کم مدت میں وہ بھی آپ کی طبیعت خراب ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت کہا گیا عمر ابن خطاب کو حضرت کہا گیا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اعلیٰ حضرت کہا گیا حضرت تو بہت ہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا گیا تو سنو ہمارے علماء فرماتے ہیں ابھی آپ نے پیشرو خطیب واجب الاحترام سے اہل بیت اطہار سے کتنی محبت تھی اعلیٰ حضرت کو یہ تو آپ نے سماعتی کر دی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات وہ ذات ہے ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یا کوئی عالم صدر نسب سے کو دیکھ کر کے صدر نسب کی تحقیق سے آل رسول کا پتہ لگائے کہ یہ سید ہے یہ آل رسول ہے تو انہیں حضرت کہتے ہیں اور جو خوشبو سے پتہ لگا لے یہ آل رسول ہے انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بات آئی ہے اور محبت اہل بیت کی بات آئی ہے تو آپ ذرا دیکھو یہی حضور اشرفی میاں کچھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے حضور اشرفی میاں کچھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا حال یہ ہے تاریخ آپ کی زندگی کے گوشوں میں سے گوشہ ایک بھی تھا کہ حضور اشرفی میاں کچھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ٹرین میں سوار ہوتے اور وہ ٹرین اور جیسے بریلی کی حد میں داخل ہوتی بریلی کی سرحد میں داخل ہوتی تو حضور اشرفی میاں کچھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً اسی اپنے بوگی میں کھڑے ہو جاتے تھے اللہ اکبر ایک مرتبہ ایسا ہوا دو مرتبہ ایسا ہوا ایسا اسی طریقے سے متعدد مرتبہ جب ہوتا ہے تو آپ کے مریدوں نے ایک مرتبہ سوال کیا حضور معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب آپ ٹرین میں سوار ہوتے ہیں اور یہ ٹرین حدود بریلی میں داخل ہوتی ہے بریلی کی سرحد میں جیسے ٹرین داخل ہوتی ہے تو آپ اپنی بوگی میں کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں آخر کھڑے ہونے کے اندر حکمت کیا ہے تو حضور اشرفی میاں کچھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں سنو ارے معاملہ یہ ہے کہ جس طرح جب میں ٹرین پہ سوار ہوتا ہوں اور ٹرین جب وہ ٹرین بریلی کے حد میں داخل ہوتی ہے تو میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ جیسے ٹرین بریلی کے حد میں داخل ہوتی ہے تو احمد رضا خان اپنی خانقاہ میں آل رسول کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے ارے جب ایک نائب رسول آل رسول کی تعظیم میں اپنی خانقاہ میں کھڑا ہے تو آل رسول اسی بوگی میں نائب رسول کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت